وہ آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دیں، اور یاد دلانے کے بعد آج کے درس کی شروعات کی جائے۔ جو اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے باتیں جو آئی ہیں وہ ہیں کہ اسلام کا میراث کا جو نظام ہے، یعنی میت کے انتقال کے بعد اس کی زمین جائیداد، اس کے مال کی تقسیم کا جو نظام اسلام نے رکھا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، جاہلی نظام پہلے کیا تھا، اور آج کے اس دور میں پھر سے لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ان دونوں نظاموں کے بیچ میں اسلامی نظام کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت، تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے پہلے ذکر کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کیوں اس علم کو سیکھنا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے۔ یہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے پہلے ذکر کی گئی، آپ اس کو ذہن میں جو ہے لیجئے۔ آگے کی جو باتیں آئیں گی ان باتوں سے چونکہ اس کا کوئی بہت گہرا تعلق نہیں تھا، اسی لیے ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ان دروس میں اگر شریک نہیں ہوا ہے تب بھی اس کو آگے پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جب باقاعدہ دروس اس کے شروع ہو جائیں گے علم میراث کے، تو اس کے بعد بیچ میں گیپ نہ کریں۔ جو ہے آج ہمارے سامنے جو پہلی بات آئے گی وہ یہ ہے کہ طریقہ کہتے کسے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہوگا؟ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ہم کہیں گے ماہیت طریقتو، ماہیت طریقتو، مت طریقتو، طریقہ کہتے کسے ہیں؟ تو پہلے ہم اس کو بیان کریں گے کہ طریقہ کسے کہتے ہیں، عربی میں اسے کیا کہا جاتا ہے، طریقہ۔ اس کے بعد طریقے سے متعلق حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ ان دو مسئلوں کی آج آپ کے سامنے وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ ہے ہمارے سامنے طریقہ کسے کہتے ہیں، ماہیت طریقتو، عربی میں ہم الطریقتو کہتے ہیں، الطریقتو، طریقہ کسے کہیں گے؟ طریقہ، ہاں طریقہ، ہاں جی، اصل عربی میں ترکہ کے معنی تو چھوڑنے کے ہوتے، ترکہو کے معنی عربی میں ہوا اس کو چھوڑ دیا، ترکہو، ترکہ یترکو، ترکہ یترکو عربی میں چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ باب جو ہے نصر ینصرو کہلاتا ہے عربی زبان میں، ترکہ یترکو، اس کے معنی چھوڑنے کے، جو اسی سے یہ لفظ ہے طریقہ۔ تو کہتے ہیں طریقۃ المیت، طریقۃ المیت یعنی میت کا چھوڑا ہوا، میت کا طریقہ، مرنے والے کا طریقہ۔ اور یہیں سے چونکہ علم میراث کا پورا تعلق طریقہ ہی سے ہے، اسی لیے فقہ الجنائز کے بعد اس کے شروعات بھی کی ہے، کیونکہ میت کے ہم جو احکام تھے، اس کے جنائز سے متعلق، اس کی تدفین سے متعلق، میت کی تدفین تجہیز سے متعلق جو بھی مسائل تھے ہم نے وہ پڑھ لیے۔ تو میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، کن کو یہ مال جائے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو ملے گا، کون مستحق ہوتا ہے، کون مستحق نہیں ہوتا ہے، یہ تفصیلات بھی ہم جان لیں اس کے ساتھ تو اچھا ہے، ترتیب کے لحاظ سے مناسب لگا کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ تو طریقہ کسے کہتے ہیں اتنا تو ہے کہ ہم جو ہمارا موضوع ہے، اس میں سبجیکٹ ہے، وہ یہی ہے کہ میت کا چھوڑا ہوا۔ تو میت کا چھوڑا ہوا کیا؟ طریقے کے لفظوں میں ہم نے کہا کہ چھوڑنے کا معنی پایا جا رہا ہے، تو میت کا کیا چھوڑا ہوا؟ میت جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے تو اس میں کون سی چیزیں ہیں جس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، جسے تقسیم کیا جائے گا؟ مال، جائیداد،
جی بولیے، کوئی بات نہیں، ہم ایسے ہی چلے جائیں گے۔ میت کا جو چھوڑا ہوا ہے اس میں مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، انہوں نے کہا اولاد بھی ہے۔ کیا ہے؟ اولاد بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، اولاد بھی ہے، کیونکہ طریقت المیت جب ہم نے کہا تو میت کا چھوڑا ہوا، ابھی میت کی چھوڑی ہوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور کیا ہے؟ ہاں جی، بیوی بچے سب جو ہے آگئے اس کے اندر۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کا ہی انتقال ہوا ہو تو مرنے والی بیوی ہے، میت میں کوئی ضروری نہیں کہ شوہر ہی ہو، مرنے والی بیوی بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے کس کو چھوڑا؟ شوہر کو بھی چھوڑا، جو ہے شوہر اور بچوں کو چھوڑا، دونوں چیزیں آئیں گی اس میں۔ مرنے والا باپ ہے تو اولاد کو چھوڑا، بھائی ہے تو بھائیوں کو، بہنوں کو چھوڑ کر کے گیا۔ ہاں اور بولیے، میں اصل اس کے علاوہ چاہ رہا ہوں ابھی۔ جانور، جی جانور مال کا ایک حصہ، یعنی وہ بھی کس میں داخل ہوگا؟ مال میں داخل ہوگا۔ جی اور بولیے۔ جی ہاں، جیسے اولاد کو چھوڑا تو ماں باپ کو بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ زندہ ہوں تو ان کو بھی چھوڑا جو ہے۔ قرض، میت نے جو چھوڑا اس میں سے ایک چیز کیا آ گئی؟ قرض۔ ابھی لکھیے مت کچھ بھی، ابھی ہم صرف کیا ہے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے طریقے میں؟ طریقہ جب بولا جاتا ہے تو میت کی کون سی چھوڑی ہوئی چیزیں اسے مراد لی جاتی ہیں، ہم آخر میں اس کو لیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ سب جو ہے لکھنے کے بعد پھر آپ پریشان ہو گئے تو یہ پہلے آپ ایسے کہے تھے اور بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ابھی مت لکھیے، ابھی صرف کیا ہے یہ ہماری آپس کی بحث ہے، کسے طریقہ کہتے ہیں۔ اصل میں چاہ رہا ہوں کہ وقت جو ہے دیا ہوا وہ شروع ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بھائی پہلے سے رہے ہوں وہ آنا ہو، ان کو آنا چاہ رہے ہوں اور ابھی ان کو کچھ پریشانی ہو، ابھی نہ پہنچے ہوئے ہوں، یا جو بہن مستقل آنے کا ان کا ہے اور جو ہے نہ پہنچی ہوئی ہوں، تو اس وقت شریک رہیں اس میں۔ تو ہم پہلے آپ کے سامنے اس کو ایک بحث کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں شریک ہوں گے جو ہے۔ جی اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو میت کی چھوڑی ہوئی ہو؟ ہاں ہاں، وصیت کر کے گیا، وہ بھی اس کی چھوڑی ہوئی چیز ہے۔ ہاں جی، اور علم چھوڑ کر کے گیا ہے، علم چھوڑ کر کے گیا ہے۔ علم کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک شکل ہے علم کی، جب ہم باقاعدہ وہ طریقے کی تعریف کریں گے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، ابھی صرف ڈسکشن میں یہ آ رہا ہے، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہے۔ یعنی علم جو چھوڑ کے جائے گا اس کی دو شکلیں، ایک شکل ہے کتابیں جو اس کے پاس تھیں وہ کتابیں چھوڑ کر کے گیا، یہ کس میں داخل ہو گیا؟ مال میں۔ میت جو مال چھوڑ کر گیا۔ کبھی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مال کا مطلب صرف کیش اور جو ہے جو بھی یہ پراپرٹی وغیرہ ہے اسی کو سمجھتے ہیں، یہ مال میں سب آتا ہے یہ۔ تو علم چھوڑ کر کے گیا، علم میں اگر کتابیں، گھر میں کتابیں ہیں، کتابیں چھوڑ کر کے گیا ہے مرنے والا، تو یہ کتابیں اب ملکیت ہوں گی اس کے مرنے کے بعد، اس کے جو وارثین ہیں ان کی ایک مال ہے، مال میں داخل ہے، کتابیں بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں۔ جی مال میں یہ بھی داخل ہے۔ اور بولیے، علم ایک تو علم یہ ہے، اور ایک علم یہ ہے کہ علم کی چیزیں کو چھوڑ کر کے گیا، جیسے اس نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچے پڑھتے ہیں۔ ہاں تو یہ مدرسہ جو قائم کیا ہے یہ بھی تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو تقسیم نہیں کر رہے ہیں، طریقہ میں اس کو شامل کریں گے یا شامل نہیں کریں گے؟ جبکہ یہ بھی اس کی چھوڑی ہوئی چیز ہے، ایک اسکول چلا رہا تھا چھوڑ کر کے گیا اسکول چلاتے ہوئے، ایک مدرسہ چلا رہا تھا مدرسہ چلاتے ہوئے چھوڑ کر کے گیا ہے، تو یہ طریقے میں شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں ہاں کریں گے۔ ہاں جی ہاں
جی ہاں، جیسے اب ہمارے انہوں نے کہا کہ اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کتابوں کے تعلق سے، ایک تو کتاب کیا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، خریدی ہوئی کتابیں ہیں جنہیں بیچا جا سکتا ہے، جنہیں بیچا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اس کی ملکیت میں اور یہ بھی مال میں داخل ہے۔ ایسے ہی اگر وہ انکم کا ذریعہ ہے، اس کا سورس آف انکم ہے، ایسا اسکول جس میں اچھی خاصی آمدنی ہے، ابھی بعض اسکولوں میں کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے، تو اس کو طریقے میں شمار، مال یہ بھی ہے، مال یہ بھی ہے، اس کا چھوڑا ہوا مال جب تقسیم کریں گے تو اسے بھی اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جو چھوڑا ہوا ایک مدرسہ ہے، دینی مدرسہ، جو آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، بلکہ وہ باپ جو ہے وہ ذمہ داری دیکھ رہا تھا اپنی زندگی میں، لیکن اسکول مدرسے کی پوری پراپرٹی، مدرسے کی بات کر رہا ہوں، یہ دینی مدرسے کی پوری پراپرٹی وقف ہے، باپ کی ملکیت نہیں ہے، تو یہ طریقے میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا دو قسمیں ہوں گی، جیسا اگر وہ سورس آف انکم ہے اور باپ کی پراپرٹی میں داخل ہے، باپ اپنی زندگی میں اسے پیسہ کماتا رہا ہے اور یہ ایک کمرشل جو ہے اسکول تھا، تو یہ مال میں داخل ہے اور اسے تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر باپ یہ ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھا، اس نے ایک مدرسہ، دینی مدرسہ شروع کیا، اس کی ذمہ داری اٹھایا ہوا تھا، لیکن اس نے اسے وقف کر رکھا ہے، باپ کی پراپرٹی میں داخل نہیں ہے، وقف کیا ہوا ہے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کی کوئی ذمہ داری کوئی شخص اٹھائے ہوئے ہے، تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اٹھایا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اب اس کا بیٹا اس ذمہ داری کو لے، جو اس کے وارثین ہیں وہ مطالبہ کرنے یہ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے باپ نے اس کو شروع کیا۔ اگر وہ وقف ہے تو قوم کی ملکیت ہے، وہ اس آدمی کی پراپرٹی یا اس کا مال نہیں مانا جاتا ہے۔ اگر ذاتی طور پر اس نے شروع کیا اور اسی کا ہے، پورا جو پیپر ورک کہا جاتا ہے آج کل، اس نے پیپر ورک پورا اپنے نام سے کر رکھا ہے، اسی لیے کبھی بھی جو دینی چیزیں ہوتی ہیں اس کو وقف اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وقف نہیں ہے تو بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقف کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ اس کے بعد اس کو کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، نہ اس میں میراث چلتی ہے، اس میں میراث نہیں چلتی ہے وقفوں میں۔ جو وہ جن کے لیے وقف کیا گیا ہے انہی کے لیے وہ چیز چلتی رہے گی۔ جو دینی مدرسے میں یہ بات ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اسی لیے جب دینی مدرسہ شروع کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ وصول کر کے شروع کرتے ہیں، تو ہمیشہ اسے وقف ہونا چاہیے، کسی شخص کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے۔ ملکیت رہے گی تو بعد میں پریشانی ہو، کبھی بھی اگر اس کی اولاد کی نیت بگڑ گئی تو چاہیں تو اس پہ دعویٰ ٹھوک کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں قانون کے لحاظ سے پراپرٹی جس کے نام سے ہے اس کے جو وارثین ہوتے ہیں ان کو اس کا حق بنتا ہے وہاں پر اسے طلب کرنے کا، اسے مانگنے کا جو ہے۔ اس لیے وقف ضروری ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ یہ سنیں گے جب جائیں گے کہ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ زمین ہم نے وقف کی ہے، اس کی بلڈنگ کوئی بنا دے جو ہے، تو بہت ساری جو تنظیمیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں اللہ کے لیے دیتی ہیں پیسہ، پہلے وہی پیپر دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ وقف ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو پورا پیسہ بلڈنگ کا دے دیا اور یہ زمین کس کے نام سے ہے؟ اسی آدمی کے نام سے ہے، تو بعد میں کبھی بھی بیٹے کا یہ دعویٰ کر دیں گے یہ ہماری بلڈنگ ہے، تو بلڈنگ ان کو مل جائے گی، پھر وہ قوم کے لیے نہیں رہ جائے گی۔ جو تو وقف ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ مدرسے کی یا کہیے اسکول کی یہ دو قسمیں ہوئیں، ایک شکل میں وہ بنتا ہے طریقے میں اور ایک میں نہیں بنتا۔ ہم بات جو ہے علم کی کر رہے تھے، پھر آتے ہیں علم کی طرف۔ تو ہم نے کہا
انہوں نے کہا جو باپ علم چھوڑ کر کے گیا، ایک علم میں کیا ہوا؟ کتابیں چھوڑ کر کے گیا ہوا، ایک ہوا کوئی مدرسہ وغیرہ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ تیسری شکل ہے اس نے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، اس کے لکھنے کے بعد کتاب میں اس نے کاپی رائٹ بھی رکھا تھا۔ سمجھ لیجئے گا، اصل میں یہ طریقے کے کچھ دقیق چیزیں ہیں یہ، کہ یہ بھی طریقے میں آتی ہیں، آدمی کبھی سوچتا نہیں اس کو۔ جو اگر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کاپی رائٹ ہوتا ہے، یہ عربی میں لکھتے ہیں کہ حق الطبع للمؤلف، کہ اس کو پرنٹ کا حق صرف کس کو ہے؟ آتھر کو، جو لکھنے والا ہے وہی اسے کرا سکتا ہے، کوئی اور پرنٹ نہیں کرا سکتا اس کو، جس کو آج کل آپ کیا کہتے ہیں؟ کاپی رائٹ۔ یہ حق ہے اس کا ایک، جو چھوڑ کر کے گیا ہوا ہے۔ اس کا انتقال اگر ہو گیا تو اب کہیں گے چلو وہ زندہ تھے تو ٹھیک ہے، ان کا حق تھا، اب ہم چھاپ کر کے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں لوگوں میں، کوئی بات نہیں۔ نہیں، یہ حق بھی کس میں داخل ہوگا؟ طریقے میں جائے گا۔ اب اس کے جو وارثین ہیں، جن کو اس کے طریقے میں حصہ ملے گا، یہ حق ان کو جائے گا۔ ابھی بھی وہ کاپی رائٹ جو ہے وہ باقی رہے گا، یہ حق بھی طریقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوڑا ہوا علم۔ دیکھیے یہ فائدہ جو ہے، کبھی آدمی کتاب لکھتا ہے اور اپنے لیے کاپی رائٹ رکھ لیتا ہے، تو فائدہ صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو بھی جاتا ہے۔ جو جی پھر سے کہ ہاں، 4-5 لوگوں نے مل کر کے، اب میں آپ کو اس کی جو ٹرسٹ کی بات ہے وہ بھی پھر سے جو ہے کہہ دیتا ہوں۔ ابھی انڈیویجول مسئلہ تھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اسکول یا مدرسہ، دونوں اس میں آئیں گے، اسکول یا مدرسہ، اگر ٹرسٹ بنا کر کے باقاعدہ اس کی شروعات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسکول ہی ہے، اسکول ایک آدمی کا نہیں بلکہ اسکول کا ایک ٹرسٹ ہے، اور اسکول سورس آف انکم ہے، وہاں سے پیسہ آمدنی آئے گی، تو جتنے بھی لوگ ہیں اس ٹرسٹ میں، جتنے بھی شامل ہوئے ہیں اس میں، یہ انکم سب کو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انکم سب کو جاتی ہے۔ تو اب یہاں عربی زبان کے لحاظ سے اس کو شریکہ کہتے ہیں، پھر کمپنی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک کمپنی کا مطلب مسئلہ ہوا یہ، اور کمپنی میں اس کو شیئر ہے، تو ٹرسٹ میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ ایک شیئر ہولڈر اس کا، کمپنی کا، اس کا انتقال ہوا ہے، تو یہ بھی اس کا طریقہ ہے، اس کے وارثین میں اسے بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اب ٹرسٹ میں سے، اس میں سے کوئی آئے گا یا سبھی آئیں گے، جو بھی شکل ہے، جتنا اس کا حصہ ہے اس میں، کیونکہ یہ سورس آف انکم ہے، اس کو شریکہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو 5 آدمی ٹرسٹ میں تھے، تو 5 آدمی کس میں شریک ہیں؟ انکم میں شریک ہے، وہ پیسہ لیتے رہے اس میں سے جو۔ تو ایک آدمی جس کا انتقال ہوا ہے ٹرسٹیوں میں سے، اب وہ اس کی جگہ پر وہ حصہ، وہ شیئر اس کے وارثین کو چلا جائے گا۔ یہ اس شکل میں ہے جب سورس آف انکم ہے۔ دینی مدرسہ تھا اور 5 آدمیوں نے مل کر کے اسے شروع کیا، ایک ٹرسٹ بنایا، 6 آدمی 7 آدمی جو بھی ہے، قانون کے لحاظ سے شاید 5 آدمی ہونا ضروری ہے، 6 آدمی، 3 نہیں، 3 سے زیادہ ہے کم سے کم مثلا، مجھے 5 کا یہ ہے کہ 5 یا 6 اس میں تھوڑا شبہ ہے، بس اتنا ہی، کیونکہ جو اس میں کچھ ہوتے ہیں جو ہونا ضروری ہے، جو 5 یا 6 میں تھوڑا شبہ تھا مجھے۔ تو برحال جو بھی ہے، ہمارا مسئلہ فی الحال وہ نہیں ہے۔ تو ٹرسٹی مان لیے 6 ہیں، اور دینی مدرسہ ہے، دینی مدرسہ ہے، سورس آف انکم نہیں ہے،
بلکہ اس میں خرچ کرنا ہے۔ دین کے نام پر انہوں نے شروع کیا، جو بھی ہمارے پاس جو ہے زکوٰۃ نکلتی ہے ہم کہیں اور دینے کے بجائے ہم اسی پر جو ہے خرچ کر دیتے، لیکن وہ سورس آف انکم نہیں ہے، اور 6 آدمی مل کر کے چلا رہے ہیں اس کو، تو اب یہ طریقے میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس آدمی کے جانے کے بعد ٹرسٹی لوگ چاہیں تو ان کی اولاد میں اگر کوئی اس لائق ہے جو ان کی جگہ پہ آ سکتا ہے تو اسے لے سکتے، اور کوئی بھی اس لائق نہیں ہے تو یہ وراثت نہیں ہے اصل، یہ وراثت میں چیز نہیں جاتی ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی اپنی صلاحیت اور اس کے پاس اس کی کتنی اہلیت ہے، اس کام کے کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس کے لحاظ سے ان کو رکھا گیا تھا۔ یہ ان کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس اتنا تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے، ان کے پاس یہ صلاحیت تھی، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ان کو دیا گیا تھا۔ اب اگر ان کی اولاد کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کو یہ دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ طریقے میں نہیں آتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے آپ کے سامنے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی حیثیت حق کی ہوتی ہے، اور وہ حق چھوڑ کر کے مرنے والا چھوڑ کر کے اسے جاتا ہے، طریقے میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ ہم ان حقوق کی بات کر رہے تھے۔ ایک حق آپ کے سامنے آیا، جو کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھی تھی اور کاپی رائٹ اپنے لیے رکھا تھا، تو یہ حق ہے جو اس کے وارثین کو جائے گا۔ کاپی رائٹ اس نے اگر کسی مسجد، کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی مدرسے کے نام کر دیا ہے تو یہ اس کے جو وارثین ہیں اس کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ سمجھ لیجئے گا، یہ ہے کاپی رائٹ، اس میں بھی کاپی رائٹ ہوتا ہے، لیکن لکھنے والے نے یہ کاپی رائٹ کسی اور کو دے دیا اپنی زندگی میں، تو اب یہ طریقے میں شمار نہیں ہوگا، چونکہ زندگی میں ہی اس نے دے دیا تھا یہ کسی اور کو۔ جو بعض کتابیں ایسی ہیں بعض لوگوں کی جو اس وقت بھی اور بعد میں بھی بہت زیادہ کتاب چھپتی ہے اور بکتی بھی ہے، تو لکھنے والے کی آمدنی اسی لحاظ سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ یہ اس کے انتقال کے بعد اس کے جو ورثہ ہیں جن کو طریقے میں حصہ ملے گا ان کو یہ جائے گا۔ کیسے تقسیم کریں گے وہ بعد میں جب ہم پڑھ لیں گے تو تقسیم کے وقت میں یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حق میں یہ بھی داخل ہے کہ مرنے والے کو اگر کہیں حق شفاعہ تھا، حق ہے، اس کو حق شفاعہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق ختم نہیں ہو جائے گا، یہ حق اس کے وارثین کو جائے گا۔ یہ حق ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے، وارثین کو جاتا ہے۔ جو حق شفاعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک گھر ہے، تھوڑی دیر کے لیے جگہ مان لیجئے کہ یہ ایک گھر ہے، حالانکہ یہ مسجد کا حصہ ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے یہ گھر ہے۔ اس گھر میں 3 پورشن ہیں جو الگ الگ 3 آدمیوں کے ہیں، زید، بکر، عمر، 3 آدمیوں کے یہ پورشن الگ الگ ہیں اس میں، لیکن یہ ایک گھر ہے، راستہ ایک ہی ہے اور 3 آدمی اس میں رہتے ہیں، تینوں کے پورشن ہیں۔ یہ ایسا ہندوستان میں تو بہت ہوتا ہے اس طرح سے گھروں وغیرہ میں۔ جو اب اس میں سے تینوں میں سے زید، بکر، عامر، تینوں میں سے اگر کسی کو اپنا پورشن بیچنا ہے تو پہلے 2 سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ اجازت مطلب بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو پوچھنا پڑے گا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسے لے لیجئے، مجھے ضرورت ہے بیچنے کی، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ طریقے کی تقسیم کے بعد بھی یہ مسئلہ بہت آتا ہے، نہیں
کہ وہ چھوٹی جگہ ہے اور اس میں 3 آدمیوں کا حصہ ہے، تینوں تو وہاں رہ نہیں سکتے، کسی ایک کو بیچنا ہے، 2 کو بیچنا ہے، ایک کوئی خریدنا چاہے اس میں سے، تو جس کو بھی بیچنا ہے وہ باہر کے کسی آدمی کو نہیں بیچ دے گا پہلے، بلکہ کس کو پوچھے گا پہلے؟ جو دوسرے ہیں ان کو پوچھے گا پہلے کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ لے لیجئے، جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس ریٹ سے وہ لے گا برابر۔ اگر اس نے پوچھے بغیر بیچ دیا، پوچھے بغیر بیچ دیا کسی دوسرے آدمی کو، ان کے علاوہ جو 2 ہیں اس کے اندر، زید، بکر، عمر، ان کے علاوہ باہر کے کسی بھی آدمی کو بیچ دیا کسی نے بھی، تو حق ہوتا ہے دوسرے کو کہ وہ اس کو واپس لے لے۔ اس حق کو حق کے شفاعہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ دیکھ لیجئے کیسے لکھتے ہیں اس کو عربی میں۔ کبھی اگر زمین جائیداد بیچنے کا یہ ہوا ہو، ایک ہی جو ہے جائیداد میں کئی لوگ شریک ہوں، تو یہ مسئلہ آتا ہے، اس کو حق کے شفاعہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک حق ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے، حق کے شفاعہ۔ دیکھ لیجئے اب یہ زید اور بکر 2 آدمی ہیں، دونوں اس میں شریک ہیں۔ زید اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ پہلے وہ بکر سے کہے کہ میں اپنی یہ پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے کہ میں بیچ دوں اس کو۔ اب یہ بیچنا چاہتا ہے زید، اس نے بکر سے کہا، بکر نے ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زید نے بکر سے پوچھے بغیر کسی اور کو بیچ دیا، راشد، وہ پراپرٹی کسی اور کو بیچ دیا، بکر سے پوچھا نہیں، اب اسلام میں بکر کو یہ حق ہے کہ وہ پراپرٹی کس سے واپس لے لے؟ ہاں، راشد سے واپس لے لے پراپرٹی۔ راشد یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو خرید چکا ہوں، تم یہ بات کیسے، جو میں نے پیسے دے دیے، چلو یہ تمہارا آپس کا معاملہ، جا کر کے زید کو بولو کیسے جو ہے اس نے مجھے تو بیچ دیا، میں تو لے لیا ہوں، یہ نہیں کہے گا اسلامی لحاظ سے، بلکہ کیا ہے یہ حق ہے، اس کو حق کے شفاعہ کہتے ہیں۔ یہ حق ہے بکر کو کہ جتنے میں زید نے راشد کو بیچا ہے وہ قیمت راشد کو ادا کر کے وہ پراپرٹی لے لے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے، اس کو حق کے شفاعہ کہتے ہیں۔ جب یہ حق دیا اسلام نے اس کو، ابھی بکر کو یہ حق آیا نہیں تھا، ابھی ملا نہیں واپس، کس سے نہیں ملا؟ راشد سے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مسئلہ آیا سمجھ میں؟ اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ حق ختم نہیں ہو جائے گا، یعنی اب راشد یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں وہ تو جو ہے بکر کا معاملہ تھا، وہ تو چلا گیا اب یہاں دنیا سے، اب میں بیٹوں کو بیٹے اگر مطالبہ کریں تو نہیں دوں گا، نہیں، یہ حق اس کے مرنے سے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ حق بھی طریقے کی طرح سے اس کے ورثہ کو جاتا ہے۔ ابھی بکر کی اولاد وہ حصہ جو زید نے بیچ دیا ہے راشد سے واپس لینے کا حق رکھتی ہے، یہ حق بھی منتقل ہوتا ہے، اس کو بھی طریقہ کہتے ہیں، طریقے میں یہ بھی منتقل ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہتے نہیں بھئی وہ تو ان کا معاملہ تھا، وہ سمجھیں جو ہے اب تو ان کے انتقال کے بعد جو ہے بات ہی ختم ہو گئی، یہ کوئی نہیں کہے گا جو ہے۔ ورنہ بھی مجھے وہ ایک یاد آ رہا تھا، جو ہے ایک ساتھی نے یہ بیان کیا کہ وہ ان کا پیسہ کہیں باقی تھا، دکان کو ساڑیاں دیتے تھے، وہ ساڑیوں کا کاروبار ان کا، تو پیسے باقی رہتے ہیں، چونکہ یہ اکثر اسی پر چلتا ہے پورا کاروبار، 6 مہینہ 5 مہینہ 4 مہینہ اسی طرح سے جو ہے وہ مال بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ پیمنٹ کرتے ہیں۔ پیسہ تھا، آئے دکان پر اس کو وصول کرنے کے لیے، تو جس باپ نے آرڈر دیا تھا اصل،
اور اس کا انتقال ہو گیا. جب گئے وہاں دکان پر تو کون تھے؟ بیٹا جو ہے دکان پر تھا، جو ہے اس کا باپ کا انتقال ہو گیا جس نے آرڈر دیا تھا سر. تو جا کر کے کہا کہ وہ تو ابا جانے اس کو، مجھے نہیں پتا. جو کون جانے؟ ابا جانے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے میت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو، یہ اس کا قرضہ ہے میت کا، اس کو ادا کرنا ہے. وہ بعد میں چیزیں آئیں گی. کوئی بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے سے یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی. کون سی چیز ختم ہوتی ہے، کون سی نہیں ختم ہوتی ہے، وہ جاننا پڑتا ہے. جو تو حق شفاعہ یہ مرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ طریقے کی طرح سے یہ بھی وارثین کو منتقل ہوتا ہے. اب بکر کا بیٹا ہے تو مطالبہ کرے گا راشد سے کہ آپ جو ہے پیسہ جو آپ نے دیا ہے وہ لے لیجئے اور ہاں جو یہ جگہ ہے یہاں سے خالی کیجئے. اب جو اس کو حق ہے، اگر نہیں ہے، نہیں دے رہا ہے تو کورٹ میں جائے گا. کورٹ سے بھی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا. صرف اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کو حق شفاعہ حاصل ہے، اسلامی لحاظ سے حق شفاعہ حاصل ہے. صرف اس کو ثابت کرنا ہے کہ میں اس کا شریک رہا ہوں، ایک جگہ پہ ہم دونوں تھے. اس میں ہوتا یہ ہے، کیوں ایسا رکھا گیا ہے اسلام میں؟ بکر اور زید کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی تو چلتا تھا. ایک ہی دروازہ ہے، سب کچھ ہے، ایک ہی راستہ ہے، دونوں ایک جگہ پہ رہتے تھے، چلتا تھا. ایک پورشن میں یہ اور ایک پورشن میں یہ. اب راشد کی بکر کے ساتھ بنے کوئی ضروری نہیں تو پریشانی ہو جائے گی. وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس کو پریشانی ہو جائے گی. اسی لیے اسلام نے یہ رکھا ہے. اگر دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائے، بالکل جو ہے الگ الگ راستے الگ الگ جو تقسیم کر دیا جائے تو پھر یہ حق ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ایک جگہ رہتے ہیں اور دونوں شریک ہوتے ہیں تو یہ پریشانی چونکہ ہو سکتی ہے دوسرے کو. ان دونوں کا معاملہ دوسرا تھا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، چلتا تھا معاملہ. تیسرا آدمی کوئی اور آ جائے گا تو بکر کو پریشانی ہو سکتی ہے. اسی لیے اسلام نے یہ حق رکھا ہے. اس کو حق شفاعہ کہتے ہیں. تو طریقے میں یہ بھی شامل ہوتا ہے، طریقے میں یہ بھی شامل ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے منتقل ہوگا، حق جو ہے یہ منتقل ہوگا. آج کے زمانے کے لحاظ سے کچھ اور بھی حق ہیں جو طریقے میں آتے ہیں، وہ بھی منتقل ہوں گے. جو ہے جو اتنا ہی ریٹ ہوگا جتنے میں اس نے خریدا ہے. جی ہاں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ زید فائدہ اٹھانے کے لیے راشد سے پہلے بات کر لیا ہو کہ 1 لاکھ کی چیز 2 لاکھ میں تم مجھ سے خرید لو. یہی ذہن میں سوال آ رہا تھا. یعنی پہلے کیا کر دیا؟ زید نے 2 لاکھ میں کس کو بیچ دیا ہے؟ راشد کو، جبکہ مارکیٹ ریٹ کتنا ہے؟ 1 لاکھ ہے. کہ وہ تم کو واپس کرے گا، جب تم وہ واپس لے گا تم سے تو کتنا دے کر کے لے گا؟ 2 لاکھ دے کر کے لے گا. اب 1 لاکھ ہی اس کا ریٹ ہے اصل میں. تو جو 1 لاکھ اور ہوتا ہے اس میں سے 50-50 دونوں کیا کر لیں گے؟ لے لیں گے آپس میں پہلے سے طے کر کے. آج کے زمانے میں کوئی چیز جو ہے یہ دور کی نہیں ہے، یہ ایسا کوئی بھی کر سکتا ہے. جو تو اس وقت اگر دیکھیں گے کہ ریٹ میں بہت فرق ہے تو کورٹ اس میں بھی دخل دے سکتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا گیا ہو. اور آپس میں یہ لوگ ہاں طے کر لیا ہوں کہ 50-50 کر لیں گے جو ہے بعد میں آپس میں. تو وہ تو بہرحال جو بھی جج ہوگا وہ تو سمجھتا ہے ان چیزوں کو، اس کے لحاظ سے وہ دیکھ لے گا اس کو. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو جی ہاں ہاں نہیں، اصل میں یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا، اس میں 5 سال تک وہ چھپ نہیں سکتی چیز.
جی ہاں، تو یہ مسئلہ کیا ہے، 5 سال تک یہ چیز چھپ نہیں سکتی. یہ پراپرٹی کا معاملہ ہے، ایک جگہ رہنے کا معاملہ ہے. تو کیا وہ یا تو زید رہے گا یا تو راشد رہے گا. جیسے ہی وہ رہنے کے لیے آیا وہاں پر ویسے ہی معلوم ہو جائے گا نا اس کو. یہ 5 سال تک کیوں چھپا رہے گا معاملہ، سمجھ رہے نا. تو یہ عام طریقے سے چھپے رہنے کا مسئلہ زیادہ آتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ دن تک چھپا رہے، ممکن ہے یہ کچھ دن تک چھپا رہے، کوئی بھی رہے معاملہ جو ہے. اور یہ چیز جب کورٹ میں جائے گی تو کورٹ میں جج جو ہے ان چیزوں کو دیکھ لے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ زید نے بکر ہی سے کہا پہلے کہ آپ لے لو، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، جیسا انہوں نے سوال کیا. اب وہ کسی اور کو بیچ دے گا، کسی اور کو بیچ دے گا. جی ہاں، اگر کسی اور کو بیچ دے گا تو اب بکر کو حق نہیں رہے گا. اسی لیے ہم نے کہا اس کو کیا ہے، پہلے اجازت لینا ہے اس سے کہ میں بیچنا چاہتا ہوں. ہاں وہ تو جو ہے ہاں اس سے لینا. اسی لیے اس میں بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ اسی سے کہتے ہیں، بکر سے ہی کہیں گے آپ نہیں لے سکتے تو آپ دیکھ لو کوئی مناسب آدمی جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ جس سے زیادہ بہتر انداز سے آپ کی ہو، ویسے کسی آدمی کو اگر وہ لا کر کے اس کو کر لیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے، اس میں ریزن اس میں یہی ہے کہ تیسرا آدمی پتہ نہیں کیسا ہوگا. تو کوئی بہتر آدمی وہی ڈھونڈ لے، اگر وہ خود نہیں خرید سکتا تو دیکھ کر کے لے. صحابہ میں ایسے واقعات ہوئے کہ ایک صحابی، ان کی ایک پراپرٹی، ان کے جو شریک ہیں، اس پراپرٹی کا کوئی دوسرا آدمی خریدنا چاہ رہا تھا اس کے شریک کے علاوہ، لیکن زیادہ ریٹ دے رہا تھا، پھر بھی جو ہے نہیں دیا اس کو. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شریک ہے اس میں، اس کو پہلے حق بنتا ہے. تو اگر وہ کم ریٹ دے رہا تھا اور اس کو بن سکتا ہے ریٹ مارکیٹ کے لحاظ سے، بہت کم نہیں لیکن تھوڑا بہت کم ہے 1000-2000 دوسرے کے مقابلے میں، تب بھی چاہیے کہ اسی کو دیں. کیونکہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کو جو حق بنتا ہے، حق شفاء، وہ حق اس کو بہرحال ملنا چاہیے. صرف 1000-2000 کی وجہ سے کہ نہیں آپ ریٹ نہیں دے پا رہے اس لیے میں کسی اور کو بیچ دیتا ہوں، ویسا کرنے سے اسے بچنا چاہیے. ہاں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر پورا شپیٹ ہو سکتا ہے، اگر دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا، تب جو ہے کسی اور کو بیچنے میں مسئلہ نہیں آتا ہے. لیکن ہے اگر کسی بھی طرح سے دونوں جو ہے شریک ہو رہے ہیں اور پریشانی ہو سکتی ہے تیسرے آدمی کے آنے کی وجہ سے، تو یہ حق بہرحال پہنچتا ہے. ہم تو طریقے کی بات کر رہے تھے، ابھی شفاء کی بات نہیں تھی. یہ شفاء والی بات جو ہے خریدنے اور بیچنے کے جو مسائل ہیں شریعت میں، اس میں یہ چیز آتی ہے. اس کو حق شفاء کہتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ طریقے میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے جو ایک حق ہے. جو ہے طریقے میں یہ بھی شامل ہے جو حق ہے. وہ جیسے آج کے زمانے میں کسی چیز کا باپ نے لائسنس لیا تھا. کیا ہے؟ لائسنس، جو ایک صرف پیپر ہے اور کچھ بھی نہیں. آیا کوئی سمجھ میں؟ لائسنس کیا ہے؟ ایک پیپر ہے، کوئی مال وال نہیں ہے، یہ ایک پیپر ہے. تو یہ لائسنس ایک حق ہے جو باپ کو اس کی زندگی میں ملا تھا. اب یہ حق بھی طریقے میں شامل ہوگا، حالانکہ وہ مال نہیں ہے لیکن طریقے میں وہ شامل ہوگا. کیونکہ وہ لائسنس لینے کے لیے ہو سکتا ہے باپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کیا. بعض لائسنس ایسے بھی ہیں جو ہندوستان میں بہت پیسے خرچ کرنے کے بعد ملتے ہیں، جیسے ہاں جی، اور گیس ایجنسی. تو ایجنسی میں تو شاید وہ یہ دینا پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ضمانت کا جو مسئلہ رہتا ہے، ہاں پیسے دینا پڑتا ہے، پہلے جمع کرنا پڑتا ہے. اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ. جو پیسے جمع کیے رہتے ہیں
اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں اس کو ضمانت کہتے ہیں، سیکورٹی کے لیے جو پیسے جمع کیے رہتے ہیں، وہ بھی مسئلہ آئے گا ابھی. لیکن وہ میں صرف سیکورٹی کی بات نہیں، سیکورٹی تو مال میں داخل ہو گیا ہو، مال جو دیا ہوا ہے. لیکن کچھ ایسی جو ہے یہ ہیں حق ہیں جو صرف کیا ہے پیپر ہوتا ہے، ایک پیپر حاصل ہوتا ہے اور کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. سیکورٹی تو بعد میں واپس ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن اس میں واپس ہونے کا مسئلہ نہیں رہتا ہے. اس لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تب وہ لائسنس ملتا ہے. جیسے ٹرانسپورٹ وغیرہ کا بھی لائسنس وغیرہ ہوتا ہے، ہاں مختلف چیزوں کا لائسنس بنتا ہے. تو یہ باپ کے نام سے لائسنس ہے. ہاں پرمٹ جو لینا پڑتا ہے وہی پرمٹ جو ہے وہ لائسنس اس کا جو تجارت کے لیے رکھتے ہیں نا، بسیں جو چلاتے ہیں تو اس کا بھی وہ جو پرمٹ بنتا ہے وہ. اب یہ بھی ایک حق ہے جو مرنے والے کے نام سے ہے. اب اس کے مرنے کے بعد کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو حق کے طور پر یہ پھر منتقل ہوگا اس کے ورثہ کو. اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ حق اس کو تھا، لائسنس ایسا تھا کہ اس کو تھا اور مرنے کے بعد اس کے وارثین کو حق نہیں ہے اسے استعمال کرنے کا، تب تو یہاں سے وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ، ترکے میں وہ نہیں آتا ہے. لیکن ہر وہ لائسنس جس میں باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو اس کو استعمال کرنے کا حق ملتا ہے، یہ کس میں داخل ہے؟ ترکے میں داخل ہے. جو پیسے خرچ کر کے ملتا ہے لائسنس وہ داخل ہے اس میں، جو یہ حق ہے. تو ترکے میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مال ہی ہو، بلکہ مال کے ساتھ جو حقوق چھوڑ کے گئے ہیں، حقوق ایسے حقوق جو ابھی ہم نے ذکر کیا آپ کو، وہ حقوق جو شوہر کے بیوی پہ ہوتے ہیں، بیوی کے شوہر پہ ہوتے ہیں، اولاد کے والدین پر، وہ حقوق ان حقوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ حق جو ہے اس طرح کا کوئی بھی حق، چاہے حق شفاء ہو یا کاپی رائٹ جو کتابوں وغیرہ کے تعلق سے ہو، جو بھی اس طرح کا حق جس میں انکم ہے، جو آمدنی سے جڑا ہوا ہے حق جو ہے، یہ حقوق بھی کس میں آئیں گے؟ ترکے میں آتے ہیں. جو اب اتنی دیر تک بحث کرنے کے بعد اگر ہم تھوڑے سے الفاظ میں کہنا چاہیں کہ طریقہ کہتے کسے ہیں تو کیا کہیں گے؟ بولیے. میت کا، ہاں ہاں جی عربی میں اتنا کہتے ہیں اس کو. دیکھیے اب میں عربی میں وہ طریقہ کی تعریف لکھتا ہوں آپ کو، ڈیفینیشن، یہ اردو میں اس کو سمجھا دوں گا، آپ چاہیں تو اپنی زبان میں اسے نوٹ کر لے سکتے ہیں. ما ترکہ المیت من مال او حق. من مال او حق ما ترکہ المیت. طریقہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ جس کو میت نے چھوڑا ہے، جسے میت نے چھوڑا ہے، مال میں سے یا حق میں سے. صرف مال نہیں ہوتا ہے اس میں، مال تو ہے ہی، زیادہ تر مالی کا مسئلہ آتا ہے، لیکن مال یا حق. میں نے حقوق کی کئی مثالیں دی آپ کو جو میت چھوڑ کے جاتا ہے اور بعد میں اس کے وارثین کو یہ حق پہنچتا ہے. تو جو حق وارثین کو پہنچتا ہے جو واقعی انکم کا ذریعہ بھی ہے، تو یہ حق بھی کس میں داخل کیا جائے گا؟ طریقے میں داخل کیا جائے گا. وہ بھی طریقہ ہے جو ہے، ٹھیک ہے. ایک مال، جو مال میت چھوڑ کر کے جاتا ہے، وہ مال
دو طرح کا ہوتا ہے، او مال دو طرح کا ہوتا ہے، بولیے ہاں، یا تو وہ مال ایسا ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، مویبل جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ کیش اور غیر کیش کی بات نہیں، ہاں ہر وہ مال جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، یہ کیا ہوا؟ مویبل، اس کو کہتے ہیں جائیداد منقولہ، اردو والے کیا کہتے ہیں؟ جائیداد منقولہ، یعنی مویبل، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے نہیں جا سکتے، اس کو غیر منقولہ کہتے ہیں، جائیداد غیر منقولہ۔ یہ اصل پراپرٹی ہی ہے، اصل اس کو پراپرٹی ہی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے نہیں جا سکتے۔ آج کل جسے پراپرٹی زیادہ کہتے ہیں، زمین ہے، گھر ہے، اردو والے زیادہ تر جائیداد اسی کو کہتے ہیں اصل۔ لیکن جب ہم لفظ مال استعمال کریں گے، میت کا چھوڑا ہوا مال، تو یہ مال ہاں مویبل بھی ہو سکتا ہے اور امویبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو منقول بھی ہو سکتا ہے اور منقول نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو زمین، گھر، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو اپنی جگہ پر رہیں گی، وہاں سے ہٹ نہیں سکتی ہیں، وہ بھی طریقے میں داخل ہے، اور جو چیزیں یہاں سے وہاں جا سکتی ہیں وہ بھی طریقے میں داخل ہے۔ بہت حد تک لوگ خیال کر لیتے ہیں طریقے میں کس چیز کا؟ ہاں جو کہیں لے کر کے نہیں جا سکتے وہ تو ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں کہ سب میں تقسیم ہو جائے، لیکن جو کہیں جا سکتی ہیں چیزیں، تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کا جہاں ہاتھ لگا اسے جی وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنا بھی اس کا مال ہوتا ہے سب اس میں داخل ہے، چاہے وہ منقول ہو چاہے غیر منقول ہو، اسے نقل کیا جا سکتا ہے، نقل نہیں کیا سکتا۔ عورتوں کے جو زیورات ہیں وہ ہاں طریقے میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مرنے والے کے جو کپڑے تھے ہاں ہوں گے؟ کبھی سوچتے ہیں ذہن میں کہ یہ بھی جو ہے تقسیم کرنا ہے؟ ہاں آج کل جو ہے یہ موبائل فون ہے، گاڑی ہے، اب جس کے ہاتھ لگا جو ہے جو چلا رہا ہے پہلے سے وہی چلاتا رہ جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو طریقے میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں، کبھی بہت یعنی اہم چیز ہوتی ہے وہ، اگر کرسی ہے باپ کے پاس تو جائیداد منقولہ میں کہیں گے یا غیر منقولہ میں؟ کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں، وہ کرسی جو عہدے کی ہوتی ہے۔ آیا سمجھ میں سوال کا مقصد کیا تھا؟ یعنی باپ کہیں چیئرمین ہے، یا جو ہے وہ مرنے والی کہیں چیئر پرسن ہے، اس کو بھی کہتے ہیں نا ابھی چیئرمین اور چیئر پرسن جو ہے عہدہ ہو گیا، وہ بھی ایک کرسی ہے۔ تو یہ کرسی کون سی جائیداد میں آئے گی؟ غیر منقول میں آئے، نقل نہیں ہوگی، ایسے ہی میں نے کہا، بس ایسے ہی تھوڑا سا جو اس کا جائیداد سے تعلق نہیں ہے، وہ طریقے سے تعلق جو ہے نہیں ہے۔ اگرچہ کہ کرسی کا جھگڑا آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، حق، اسی لیے میں نے آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ ہم نے آپ سے کیا کہا، صرف مال ہی نہیں ہے، جو اکثر کتابوں میں لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، طریقہ کی جب تعریف کرتے ہیں لوگ،
مال کے ساتھ حق، ہر وہ حق جو کس کا ذریعہ بنے گا؟ انکم کا ذریعہ بنے گا، وہ طریقے میں آتا ہے۔ تقسیم کے وقت میں اس کا خیال کیا جائے گا، ذہن میں رکھیں، یہ اس کا بھی خیال کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب 4 بیٹے ہیں تو کسی ایک بیٹے کو ہی ملے گا، وہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ حق۔ ہم نے کہا آج کل بہت سی چیزیں ہیں جو حق میں آتی ہیں، روپیہ پیسہ کی شکل میں نہیں ہے، وہ مال کی شکل میں، لیکن حق کی شکل میں آتی ہے، اور وہ انکم کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو بھی طریقہ جب تقسیم کریں گے تو لا کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ تقسیم کرنے والا فیصلہ کرے کہ کتنا ہم اس کا جو ہے حساب رکھیں، جو ہے اس میں وہ بھی ایک حق ہے جو بیٹے کو مل رہا ہے، باپ کے مرنے کی وجہ سے اس کو وہ حق مل رہا ہے۔ بعض کمپنیوں میں ہے، سرکاری نوکریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، گورنمنٹ جو جاب ہے اس میں بھی بعض میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کے بعد اس کے وارثین میں سے کسی کو دیا جاتا ہے وہ موقع، اگر اس میں سے کوئی بھی ہے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے اس کا جو۔ ہاں یہ بات ہوئی جی۔ ہاں وہی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، شاید آپ نہیں تھے، کہ اگر وہ کرسی والی بات، وہی وہ کرسی والی بات ہے یہ، یعنی وہ کرسی جو کوئی عہدہ ہے، تو ہم نے وہ ذکر کیا تھا اگر وہ کوئی، یہ تو پوری اس کی بات ہو گئی، پورے ملک کی بات ہو گئی ہے، خلیفہ اگر وہ ہے تو وہ کرسی اس کے بیٹے ہی کو جائے گی یا کسی اور کو جائے گی، ایک الگ مسئلہ آتا ہے یہ جو اس میں خلافت اور بادشاہت کا ایک مسئلہ ہے، وہ جو ہے کہ اس کو عربی میں جو اس کو خلافت اور اس کو ملوکیت کہتے ہیں، شاید ہم اس میں داخل ہونا نہیں چاہتے ابھی، تو چونکہ ہم تو طریقے میں ہیں، ایک سیاسی دوسرا مسئلہ ہے یہ۔ باپ نے اپنے مرنے کے ٹائم میں ہی متعین کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ ہوگا میرا جو ہے، تو متعین کرنے کے بعد جب ہم نے اس کی بات مان لی تھی تو اسی کے بیٹے کو جس کو اس نے خلیفہ اپنی زندگی میں بنا دیا تھا وہی اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ جو یہ سلسلہ چلتا رہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چلا، تو وہ سلسلہ چلتا رہا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بنایا، پھر اس طرح سے وہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا ہے۔ یہ طریقے میں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا ہے کہ اس نے زندگی میں اس کو یہ کرسی زندگی میں ہی اس نے دے دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جگہ یہ بیٹا لے گا، جو سمجھ گئے؟ وہ کب دیا ہے؟ یہ زندگی میں دیا ہے، وہ طریقے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے پھر جو۔ ہاں جی ہاں، اب یہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب باپ چاہ رہا تھا یہ، تو آپ اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ بیٹا اس قابل نہیں، تو آپ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مناسب نہیں، آپ اس کو نہ دیجئے، مشورے کے طور پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اگر آپ کے اس سے بیعت لے لیا ہے اور آپ نے بیعت کر دیا ہے تو اس بیعت کو توڑنے کا حق نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اصل اب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے تو بہت لمبا چلا جائے گا، وہ مسئلہ الگ ہی مسئلہ ہے اصل میں، کہ کون جو ہے اس کا حقدار بنتا ہے، پوری امت ہوتی ہے یا صرف جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اصل یہ زندگی میں متعین کرتے ہیں، زندگی میں متعین کرنے کی شروعات ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ نے متعین نہیں کیا تھا کسی کو خلیفہ، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے متعین کر دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہیں سے وہ چیز لیتے ہیں کہ اگر موجودہ خلیفہ نے متعین کر دیا ہے کسی کو اور لوگوں سے اس پر بیعت لے لی ہے تو اس کے مرنے کے بعد پھر وہی خلیفہ ہوگا جس کو اس نے متعین کر دیا۔ اور فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں کیا تھا بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان سے بھی یہ کہا گیا، تو ان سے جو کہا گیا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے خلیفہ۔ کن کو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ خلیفہ ان کو بنا دیجئے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، کہا یہ جو ہے، لیکن انہوں نے
نہیں بنایا ان کو، اور ایک خاص بات کہی، حالانکہ ویسا نہیں تھا کہ جو ان کے اندر اتنی وہ نہیں ہے، لیکن اب سیاست کی بات خیر الگ ہوتی ہے۔ ایک تو مسئلہ ان کے سامنے یہ تھا کہ پہلے ہی یہ خلافت کی ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنا بڑا بوجھ میں نے اٹھایا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے کوئی اس بوجھ کو اٹھائے ان کے انتقال کے بعد۔ اس زمانے میں یہ روپے پیسے کا معاملہ نہیں تھا، صرف کس کا معاملہ تھا؟ ذمہ داری کا تھا۔ ذمہ داری کا جب احساس ہوتا تو آدمی جلدی اسے قبول نہیں کرنا چاہتا۔ آج تو ذمہ داری زیادہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لوٹ کھسوٹ زیادہ ہے، اس لیے ہر کوئی بننا چاہتا ہے، جو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک چیز تھی اس میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس موقع پر ایک جملہ انہوں نے کہا، لوگ خاموش ہو گئے اس کے بعد، کہ اس کو طلاق دینا نہیں آتا بیوی کو، اس کو میں جو ہے خلیفہ بناؤں گا۔ یعنی صرف کیا تھا؟ ان کو دور رکھنا تھا ویسا، جو ورنہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہاں ان کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو اس ذمہ داری سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اور 6 آدمی کو انہوں نے متعین کیا کہ ان میں سے آپ کسی ایک کو خلیفہ جو ہے، یہ لوگ مل بیٹھ کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے۔ پورے طریقے سے چھوڑ بھی نہیں تھا، اوپن نہیں تھا پورے طریقے سے، بلکہ 6 آدمی کو انہوں نے متعین کیا تھا۔ بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، انہوں نے کسی کو متعین نہیں کیا تھا۔ تو مسئلہ آیا اور کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، بلکہ میجارٹی یہی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو خلیفہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑا اس مسئلے کو روک کے رکھیں گے، پہلے جنہوں نے ان کو شہید کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو، جو ہماری آستین میں سانپ ہیں، پہلے ان کو ختم کریں گے۔ تو صرف یہ مطالبہ تھا ان کا۔ ایک چیز الگ ہے، یہ الگ جو ہے، ہم کہہ رہے تھے آپ سے کہ یہ الگ موضوع، اگر اس میں داخل ہو گئے تو پھر ہمارا یہ رہ جائے گا، اس لیے ہم اسی کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے آپ سے کہ جی ہاں، جس کرسی سے انکم ہے اور وہ کرسی کسی ایک بیٹے کو ملنے والی ہے شریعت کے لحاظ سے، وہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ اور رشوت وغیرہ دے کر کے وہ مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی واقعی حق بن رہا ہے شرعی لحاظ سے، یہ پیسے رشوت وغیرہ دے کر کے حاصل کر سکتے ہیں، آسانی سے مل جائے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے واقعی، اور وہ انکم کا ذریعہ ہے، تو وہ حق ہے جو ترکے کے وقت اس کو بھی سامنا، ترکے کی تقسیم کے وقت اس کو بھی سامنے رکھے گا جو آدمی تقسیم کرے گا، جو ہے کوئی بھی لے گا، یا تو وہ سب کو فائدہ ہو مشترک، اور جو بھی انکم ہو سب میں تقسیم کیا جائے، تو وہ انڈیوائڈ ویسے ہی باقی رہے گا وہ جو ہے ترکے میں سے، اور تقسیم کریں گے کسی ایک کو دیں گے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کا تقسیم کے وقت میں خیال کیا جائے۔ جو اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے تقسیم کرنے کے وقت میں، جب تقسیم کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس سے انکم ہے تو اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے، ابھی تقسیم نہیں کریں گے، اور سب جتنے بھی وارثین ہیں سب نے طے کر لیا کہ جو انکم آئے گی ہر ایک کے حصے کے لحاظ سے اس کو دے دی جائے گی، اور یہ سب کا حق رہے گا، اس میں باقی رہے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے بغیر تقسیم کے بھی اس کو رکھا جائے۔ جو ابھی طریقے کی ہم تعریف کر رہے تھے آپ کے سامنے، طریقے کو واضح کر رہے تھے کہ طریقہ کہتے کسے ہیں۔ بہت سمپل سا ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ما ترکہ المیت من مال او حق، جو بھی مال جو بھی حق میت چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ حق میں ہم نے آپ کو واضح کر دیا بہت جو ہے کہ ہر وہ حق جو کہ انکم کا ذریعہ بنتا ہے، شریعت کے لحاظ سے وہ چیز جائز بھی ہے، تو یہ طریقے کے وقت اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو ہے مال کی ہم آپ کے سامنے شرح کر رہے تھے، مال چاہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہو یا نہ لے جایا جا سکتا ہو، سب جو ہے طریقے میں آتے ہیں۔ جو ہے وہ مال جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں، جو آج کل لوگ طریقے کے تقسیم کے وقت میں اس کا خیال نہیں کرتے، جیسے میت کے جسم پر پائی جانے والی چیز ہے۔ میت کے ہاتھ میں
گھڑی تھی. ابھی تو موبائل کی بات بھی آئی. موبائل کا تو معاملہ یہ ہے کہ چلو وہ اگر مہنگا موبائل ہے تو لوگوں کو معلوم ہی رہے گا کہ ہاں یہ وہ یوز کرتے رہے ہیں, تو لوگ فکر رہے گی لوگوں کی جو ہے کہاں گیا وہ, جو ہے پوچھے گا بھی آدمی, جو کوئی ایک لے کر کے بیٹھ جائے گا تو پوچھیں گے بھی جو ہے. لیکن کیا کبھی ایسا سوچا ہے آپ نے کہ بھائیوں میں سے کسی نے گھڑی اٹھا لیا, کسی نے موبائل اٹھا لیا, اور دوسرے جو وارثین ہیں کبھی انہوں نے سوچا ہو کہ ان کا حق اس میں بھی بنتا ہے, یہ جو مال تھے اس میں بھی بنتا ہے. جو وہ جو زمین ہے, جائیداد ہے, گھر ہے, یا جو ہے گھر میں بھی کم سوچتے ہیں, اس کے علاوہ جو گھر کے علاوہ جو ہے اس میں کسی حد تک سوچتا ہے کہ چلو اس میں بیٹی کا بھی حق ہے, بیٹے کے ساتھ بیٹی کا حق بھی جو ہے اس میں نکالا جائے. لیکن یہ جو چیزیں تھیں میت کی چھوڑی ہوئی, اس میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہاں یہ بھی طریقہ ہے میت کا چھوڑا ہوا مال ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کی جو اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ کوئی بھی نہیں لیتا ہے, بلکہ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں, کسی کو دے دیتے ہیں. میت کی طرف سے کیا کر دیتے ہیں اس کو صدقہ. یہ بھی غلط سوچ ہوتی ہے, غلط طریقہ ہے. صدقہ کرنا غلط نہیں ہے, کیونکہ میت کے انتقال کے بعد اب وہ میت کا مال نہیں رہا, اب وہ طریقہ ہے, میت کا چھوڑا ہوا مال ہے, اور میت کا چھوڑا ہوا مال اب اس کا مال تو نہیں رہا. اب جن کے حصے متعین ہیں ان کو ان کے حصے کے لحاظ سے اس میں سے جائے گا. اب گھر میں جو بڑا تھا, بڑا بیٹا تھا, اس نے یہ سب اٹھا کے کس کو دے دیا, کسی غریب مسکین کو دے دیا, کہ یہ باپ کی طرف سے کیا ہو گیا, صدقہ ہو گیا. نہیں, یہ صرف اس کا حق نہیں تھا, یہ تو سب کا حق تھا. اس کو یہ حق نہیں بنتا تھا. اگر اس کو دینا ہی ہے تو سارے وارثین کو بیٹھا کر کے پہلے یہ بات کرتا کہ کیوں اسے تقسیم کریں گے, یہ کسی غریب مسکین کو دے دیتے ہیں. باپ نے جو کپڑے پہنے تھے اب تو ہم میں سے کوئی نہیں پہنے گا اسے, تو اس کس کو دے دیتے ہیں, غریب مسکین کو دے دیتے ہیں. یہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے, سب کو بیٹھا کر کے, اور سب لوگ اس پر موافقت کریں گے. عام طریقے سے ہوتا یہی ہے. لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جو قیمتی ہیں, ویلیویبل جسے کہتے ہیں, وہ رکھ کر کے تقسیم کر سکتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میت نے جس گھڑی کو پہنا ہے اس گھڑی کو ہاں ہم کیوں پہننا جو ہے کسی غریب مسکین. نہیں, استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو, اس کی قیمت باقاعدہ طریقے میں شمار کی جائے گی, اور اسی کے لحاظ سے طریقہ کو جو ہے تقسیم کیا جائے گا. جس کے حصے میں بھی وہ آ جائے گی گھڑی, اس کی قیمت کے لحاظ سے وہ اپنا استعمال بھی کر سکتا ہے. استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور سب مل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہاں میں اصل اس لیے زیادہ یہ کر رہا تھا, آپ کے سامنے اس کو واضح کر رہا تھا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے 2 بیٹے ہیں میت کے, ایک بیٹی ہے, ایک بیٹے کو اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے سب تقسیم کرنے کے بجائے اس کو کیا کر دیں گے, باپ کے نام سے صدقہ کر دیں گے. اب وہ جو بیٹی ہے, جو کہ ان آپس کا رشتہ جو ہے بہن بھائی کا ہوگا, وہ سوچتی ہے اگر میں کچھ کہوں تو کیا کہیں گے کہ کیا جو ہے باپ کا ان مالوں کو بھی لینا چاہتی ہے, بول کر کے شرما کر کے وہ بھی کہتے ہیں ہاں نا ٹھیک ہے دے دو جو ہے. حالانکہ دل سے نہیں, شرما کر کے کبھی کہہ دیتے ہیں. ہندوستان میں یہ مسئلہ بہت چلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کبھی سوچ کے نہیں کرتے کہ کل اللہ تعالیٰ کی یہاں ہم کیا جواب دیں گے. نہیں, یہ سوچ کر کے طریقہ تقسیم نہیں کرنا, واقعی دل سے یہ چیز ہو. نہیں تو بہتر یہی ہے کہ طریقے میں شامل کر کے طریقہ تقسیم کر لو. اس کے بعد ہر کوئی والد کے نام سے, والدہ کے نام سے, اپنے مال میں سے جو کہ والد کا چھوڑا ہوا مال ہے اس میں صدقہ کرو ان کے نام سے. وہ زندگی بھر کرتے رہو, کوئی منع نہیں ہے. لیکن ابھی فی الحال طریقے کو برابر تقسیم کر لو, جیسا ہے حق ہر ایک کا اس کے لحاظ سے تقسیم کر لو. یہ جو ہے یہ بہتر شکل ہوتی ہے اس کی, تاکہ اگر کسی کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی جو سب کہہ رہے ہیں تو
اس نے بھی ایسے ہی کہہ دیا چلو جب سب دے رہے ہیں تو میں کیوں خواہ لے کر کے جو ہے یہ کروں، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ اس نے جو ہے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا تھا اس میں سے جو ہے، تو شرما کر کے جو ہے اس نے بھی کہہ دیا. تو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے جو ہاں 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 جی ہاں، وہ طریقے میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، طریقے میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک بڑا مسئلہ ہے ہندوستان میں یہ، انشاءاللہ ایک مستقل درس میں آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا جو کماتا ہے، باپ کی زندگی میں بیٹا جو کما رہا ہے، تو بیٹے کی یہ کمائی کیا طریقے میں شامل ہوگی یا بیٹے کی ملکیت مانی جائے گی جو ہے. چونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو ہاں کنفیوژن ہے یہاں ہندوستان میں خاص طریقے سے، چونکہ سوچ لوگوں کی یہاں یہ ہے کہ جو بھی بیٹا باپ کی زندگی میں کماتا ہے سب کس کا ہے؟ باپ کا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے. تو کیا یہ بھی طریقے میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ابھی ہم نے جو تعریف کی ہے اس کو ذہن میں رکھیے. آج کا پورا درس یہی ہے. کیا درس ہے؟ طریقہ کہتے کسے ہے. عربی میں کتنے چھوٹے لفظوں میں اس کو بیان کر دیا ہے، ما ترکہ المیت من مال او حق. لیکن جو اس کی شرح ہے ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ وہ یاد تو رہیں گی چیزیں جو ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے آتی ہیں، مال بھی، اور مال میں سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور حق بھی اگر میت کا چھوڑا ہوا ہے تو حق بھی جو انکم کا ذریعہ بنے گا شریعت کے لحاظ سے وہ چیز جائز بھی ہے، اس کو جو ہے ملنی چاہیے، تو اس کو بھی طریقے شامل کریں گے اور تقسیم کریں گے. اس کے بعد جو یہ تھا معاملہ. اور اب گھڑی جو ہے، گھڑی ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اجازت لیجئے چلنے کی. تو ہم اب کیا چاہتے ہیں؟ اجازت چاہتے ہیں. گھڑی نے اتنا بھی ہم کو موقع نہیں دیا کہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ سوال کر لیجئے. ویسے جو سوال تھا آپ نے بیچ ہی میں کر لیا تھا، وہ بہتر ہے کہ بیچ ہی میں کر لیں، آخر کے لیے نہ چھوڑیں جو ہے، تو زیادہ بہتر رہے گا. کیونکہ اس ہفتے کا سوال آئندہ ہفتے میں ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.